جس سے یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا. قسم اللہ کی لوگوں میرا ایمان کہتا ہے نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو بات بہت عقیدت سے پڑھنا چاہیے اور کس طرح کہ چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے, نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے اور پڑھو مومنوں درود پاک قرینے سے میرا ایمان کہتا ہے مصطفیٰ آئیں گے مدینے سے. سبحان اللہ. واہ واہ. اور اس عقیدے کے ساتھ کہ دور و نزدیک کے سننے والے مکان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں, ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا. سبحان اللہ. جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات, جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. اور قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سبحان اللہ. مصطفیٰ ایسے آئے مصطفیٰ, ایسے جلوہ گر ہوئے مصطفیٰ. میرے آقا کا آنا ایسا, تشریف لانا ایسا, عالم کو جگمگانا ایسا کہ اب آئے تو ان کے بعد کوئی دوسرا نہ آئے گا. خاتم النبیین بنا کر کے اللہ پاک نے فرمایا محبوب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور مصطفیٰ رحیم ایسے, مصطفیٰ کریم ایسے کہ جناب والا پوچھئے سرکار علیہ السلام کی یہ کرم نوازیاں ہیں کہ آج کفار و مشرکین جو حیات ہیں اور جو وہ دکھ رہے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے. ورنہ انہوں نے جو ظلم و بربریت کے بازار گرم کیے تھے نا, سرکار اگر ہاتھ اٹھا دیتے اور کہتے, زمین کو اشارہ کرتے, زبان سے کچھ نہ کہتے, تو سارے کفار زمین میں دھسا دیے جاتے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان پاک وہ زبان ہے, اعلیٰ حضرت سرکار نے قلم توڑ دیا, فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا علیہ السلام کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, قناعت ایسی, صبر ایسا, کل کائنات کے مالک ہیں. ٹوٹی چٹائی پر بیٹھتے ہیں اور بھوکے, کئی کئی دن کے بھوکے رہتے ہیں مصطفیٰ. ایک دن تو حال ایسا ہوا, روایت موجود ہے, حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھوکے پیاسے مدینہ طیبہ کی وہ زمین, بھوک اور پیاس نے اس قدر نکال کر دیا, گھر میں قرار نہیں آیا. گھر سے پیاسے نکلے, بھوکے نکلے, اس عالم میں نکلے کہ چہرے پر بھوک اور نقاہت و کمزوری کے آثار تھے.
دونوں ایک چوراہے پر آ کر ملے، ایک دوسرے کا چہرہ نہارا سمجھ گئے، آگے بڑھے۔ کملی والے آقا مدینے کے مصطفیٰ کل کائنات کے والی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف لے آئے۔ نظر پڑی، سمجھ گئے آقا علیہ السلام نے جو فاقہ کشی گزارا تھا، انہی فاقہ کشی کے دونوں صحابہ بھی تھے۔ میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے یہاں کیا نہیں، سب کچھ ہے نا، دولت ہے، شہرت ہے، دو وقت کی بڑے آرام سے روٹی مل گئی۔ یاد کیجئے اسلام کا وہ ابتدائی زمانہ، میرے آقا کل کائنات کے مالک ہیں، ہم نے بارہا پڑھا ہے، سنا ہے، اشارہ کرتے مصطفیٰ تو یہ پہاڑ جتنے تھے مدینے کے سب سونے کے بن جاتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا پاور عطا کیا کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ پوری انسانیت میں انہی کا مقام سب سے بلند ہے، مگر بھوکے رہے اور شکایت کا ایک حرف بھی زبان پر نہیں ہے۔ آج ہمارا ذرا سا کام ٹیڑھا ہو جاتا ہے، شکایتوں کی تو لائن لگا دیتے، میں کیا نہیں کرتا، صدقہ دیتا ہوں، خیرات دیتا ہوں، زکات دیتا ہوں، مسجد میں چندہ دیتا ہوں، مولوی کو تنخواہ دیتا ہوں، نذرانہ دیتا ہوں، بچوں کو دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، سارے احسان گنا دینا، لیکن باوجود اس کے کہے باوجود دیکھیے میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں پریشان ہوں، میرے کاروبار میں خیر برکت ہو۔ اس کی جگہ پر یہ تو جائزہ لو آپ کہ وہ تو کملی والے مصطفیٰ ہے، رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا، اللہ نے اپنا محبوب بھیجا اور اس کا وہ محبوب بھوکا ہے، ایک دو دن سے نہیں 3 دن سے بھوکے پیاسے ہے مصطفیٰ، اور چہرے پہ کمزوری کے آثار نمودار ہے، اور اکیلے نہیں ہے، جو پیارے صحابی ہیں، جانے سارے مصطفیٰ ہیں، یارے غارے مصطفیٰ ہیں، ہجرت کی رات میں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو اپنے کاندھوں پر چڑھا کر اور پھر وہ غار ہرا کی چڑھائی، غار ثور کی چڑھائی جنہوں نے اختیار کری، وہ حضرت ابوبکر صدیق، وہ عمر فاروق، جن کے کوڑے کے ڈر سے شیطان بھی ہوا چھوڑتا ہوا بھاگتا تھا، راستے بدل لیتا تھا شیطان ابلیس، وہ عمر بھوکے۔ اور آج ہمارا اور آپ کا حال، اگر کوئی کہہ دے نا چٹنی روٹی کھانے کو تو ہمارے منہ بگڑ جاتے ہیں، اگر روغندار کھانا حلق سے نہ اترے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ نمازی بھی ہیں، قرآن والے بھی ہیں، اسلام کی ابتدا ہے وہ، اسلام کی جان ہے وہ، اور بھوکے۔ آج ہم 2 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، مسجد نہیں آتے کیا؟ میں نماز نہیں پڑھتا کیا؟ کیا مصطفیٰ علیہ السلام نے نماز نہ پڑھی؟ میرے آقا علیہ السلام کی نمازوں پر پوری دنیا کی نمازیں قربان ہو جائیں، بلکہ ہماری جانیں، ہمارا تن من دھن سب قربان ہو مصطفیٰ کے قدموں پر۔ سرکار کے قدموں کی دھول کی برابری بھی نہیں ہم کر سکتے۔ اللہ کا وہ محبوب بھوکا ہے۔ 3 دن بیت گئے، سرکار علیہ السلام اور یہ دونوں صحابی سرکار کے پیچھے پیچھے تشریف لے جا رہے، مدینہ شریف کی وہ سرزمین، پتھریلی زمین، حضرت روایت میں غالباً حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ ہے یا حضرت جابر کا، مگر روایت یوں ہی ہے، سرکار علیہ السلام جب ان کے دروازے کے قریب پہنچے، اچانک دروازہ کھلا، سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، دونوں صحابہ کو بھی سلام کیا، فرمانے لگے بندہ نواز کیا میرے گھر تشریف نہیں لائے؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں؟ تیز دھوپ تھی، گھر کے اندر تشریف لے گئے مصطفیٰ، دونوں صحابہ بھی، حضرت ابوبکر صدیق و عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اندر تشریف لے گئے، گئے دوڑ کے سرکار علیہ السلام کے لیے
باغیچے سے کھجور لے آئے، پیش کیا، کہا سرکار جب تک تناول فرمائے، سرکار خدمت کا موقع دے، اجازت ہو تو آپ کی دعوت نہ کریں؟ سرکار میری دعوت قبول فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری مرضی۔ سرکار علیہ السلام نے دعوت قبول فرمائی، کھجور کھانے لگے سرکار۔ اتنے میں گھر میں جو بکری کا بچہ تھا اسے ذبح کیا صحابی نے، روٹی بنائی گئی، اور جب کھانا پیش کیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 روٹی اور 2 چند بوٹیاں میرے آقا نے الگ کیا اور فرمایا کہ یہ روٹی اور یہ بوٹیاں سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ کو لے جا کر دے آؤ، میری بیٹی نے آج تین دن سے کچھ کھایا نہیں۔ میرے عزیزوں، کیسا غم ہے مصطفیٰ پر۔ آج ہمارے گھر میں سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے ہم نہیں تھکتے۔ رسول اللہ کی وہ لاڈلی بیٹی جن کی دعا پر اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے، وہ کئی دن سے بھوکی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری بیٹی کو یہ نوالا بھیجو۔ میرے عزیزوں، میں بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کا یہ پیار بتاتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو کبھی رسوا نہ کرنا۔ شادی کر دو، کبھی بیاہ کر دو، اور وہ آ جائیں نا دروازے پر تو انہیں دھتکارنا نہ، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے انہیں رحمت جانا ہے اور سرکار نے انہیں رحمت فرمایا ہے۔ تم ان کی خدمتیں کرو گے، قسم رب الجلال کی، شاکر القادری پورے دعوے سے کہتا ہے تمہارا رب تمہارے لیے نعمتوں کے خزانے بھی نازل کرے گا اور جنت کے دروازے بھی کھول دے گا۔ بے شک میرے مصطفیٰ نے اپنے حلق سے لقمے بعد میں اتار کے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ، حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھیجا۔ آپ میں سے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے یہاں اللہ نے بیٹیاں عطا کری ہیں، وہ بڑی رحمت والی ہے، بڑی پیار والی ہے، انہیں کبھی دھتکارنا نہ، کبھی ڈانٹنا نہ، بڑی نازک ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کی لاڈلی ہے بیٹیاں۔ میرے مصطفیٰ کا خاندان بیٹیوں سے چلا ہے، نسل بیٹیوں سے چلا ہے۔ دوستو، مدینہ طیبہ میں یہ غربت کی وہ کہانی ہے جس نے جو ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ آج نہ جانے ہم کیسے کیسے بھولائے پھر رہے ہیں، دماغ آسمان پر ہے ہمارا آپ کا، لیکن قربان جائیں سرکار علیہ السلام کی تعلیم بھی تو اپنی نظروں کے سامنے رکھیے نا۔ میرے آقا علیہ السلام نے روٹیاں تناول فرمائی ہیں۔ میرے عزیزوں، میں بتانا صرف اتنا چاہتا تھا کہ اسلام بڑی غربت سے شروع ہوا ہے۔ خدا را اللہ جب نوازے تو فضول خرچیاں کر کے، دکھاوے کر کے، احسان جتلا کر اسلام کو رسوا نہ کرو۔ اسلام میں احسان نہیں جتلائے جاتے۔ میرے مصطفیٰ کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ علامہ حسن استاد زمن اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں، مگتا تو ہے مگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا، سبحان اللہ، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے مگتے کا بھلا ہو۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بھیک بھی دیا اور مگتے کے لیے بھلائی کی دعا بھی فرمائی۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ اس پر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ پڑوس والا روزانہ ہوٹل بازی کرتا ہے تو ہم بھی ہوٹلوں میں جائیں، ہمارے پڑوس میں فلانا آدمی روز نئی گاڑی لے آتا ہے، ہر سال نئی گاڑی لے آتا ہے تو ہم بھی وہی کریں۔ نہیں، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے نا، تو قوم کی بڑی بچیاں بھوکی رہتی ہیں، ان کے تن کے کپڑے نہیں ہیں، آپ ان کے خرید کے دے دو۔ قوم کے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو پیسوں کی وجہ سے پڑھ لکھ نہیں پاتے، آپ ان کی پڑھائی لکھائی پہ خرچ کر دو، قسم رب الجلال کی تمہارے لیے بخشش اور برکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اگر کاروبار میں خیر و برکت نہ ہوتی ہو نا، تو غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے روزانہ گھر سے نکلتے وقت یہ نسخہ یاد رکھیے۔ روزانہ گھر سے نکلتے وقت 1 روپے، 2 روپے، 4 روپے، 5 روپے، 10 روپے، جتنی اللہ توفیق دے،
اپنی جان کا، اپنے مال کا، کاروبار کا، اپنے بچوں کا، اپنے اولاد و امجاد کا، سب کا صدقہ ایک نیت کر لو، میں نے سب کا صدقہ نکالا، اور وہ کر کے ایک گلدک بنا لو، ایک ڈبہ بنا لو، اس میں ڈال دیا۔ پھر جب وہ جمع ہو جائے اور کوئی غریب دکھے، کوئی یتیم دکھے، تو اسے سینے سے لگاؤ، اس کی ضرورت میں کام آ جاؤ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام عیدگاہ کے راستے جا رہے تھے تو ایک یتیم ملا، میرے مصطفیٰ نے اٹھا کر اسے گلے لگایا، غسل دلوایا، کپڑے پہنائے، حضرت اماں عائشہ نے ان کے بالوں میں کنگھی بھی کیا۔ بڑا اچھا شعر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام عیدگاہ کے راستے میں جا رہے تو سرکار علیہ السلام کی نظر اس یتیم پر پڑی ہے۔ ایک طفل بروزے عید ملا، سرکار نے دیکھا پیار کیا، سرکار کا پیار اللہ اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا اللہ ارمان غریبی سے شروع ہوا اور غریبی میں پلٹ آیا، یہ تو لفظی معنی ہے۔ حقیقت میں غریب کے معنی آتے اجنبی۔ اسلام جب آیا تھا تب بھی اجنبی تھا، اور جب یہ پلٹے گا تب بھی اجنبی پلٹے گا۔ نام کے بہت لوگ ہوں گے اسلام کے جاننے والے، لیکن حقیقت میں انہوں نے اسلام سمجھا ہی نہیں ہوگا۔ جنہیں وہ اسلام سمجھ رہے ہوں گے وہ اسلام ہوگا ہی نہیں۔ کئی لوگ آ جاتے ہیں ایسے مسئلے پوچھنے والے جو اسے اسلام سمجھتے ہیں۔ اب آج ایک مسئلہ آیا، ایک خاتون آئی، کہیں شادی ہو رکھی تھی، 6 سال سے الگ رہ رہی مرد سے، طلاق ولاق کچھ نہیں لیا۔ گھر والوں نے یہ سمجھا کہ اتنے دنوں سے دور رہ رہی ہے تو طلاق ہو گئی، اور دوسرے مرد سے نکاح کر دیا اور بچے بھی کر لیے، جبکہ یہ صاف ہے کہ منکوحہ کا نکاح کسی دوسری مرد سے جائز ہے ہی نہیں۔ منکوحہ تو چھوڑے، طلاق شدہ عورت اگر عدت میں ہے تو اس کا بھی نکاح جائز نہیں ہے، نکاح ہی نہیں ہوگا۔ نکاح بھی کر لیا، اب وہ سراسر زناکاری ہے۔ اب وہ اسے اسلام سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے تو صحیح کرا ہے، ہمارا نکاح بھی ہو گیا۔ تو اسلام حقیقت میں آج دیکھیں لوگ مسئلے مسائل والے زیادہ بنے پڑے ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام کی جانکاری نہیں، علم نہیں اسلام کے بارے میں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ لاؤ اپنے کم سے کم فرض نمازیں ہی ادا کر لے، مسجد ہے، وقت ہو گیا، سارے کام چھوڑو، پہلے اللہ کے گھر میں حاضر ہو۔ قرآن شریف میں کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ ارشاد خدا بندی ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو تب زمین میں پھیلو۔ ارشاد باری تعالی ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة، اے ایمان والو جب نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی اذا اذن المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ صدائے بازگشت جب تمہارے کانوں میں پہنچے تو ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے لوگو جب نماز جمعہ کے لیے آذان دی جائے، پکارا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اب دوڑ پڑو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار، تجارت، یہ سب چھوڑ دو اور پہلے اللہ کی عبادت کرو، کہ اللہ نے حکم فرمایا۔ آپ بازار میں ہیں، اگر آپ کو کوئی کام کرنے گئے ہیں، آسان ہوتی ہے، کام چھوڑ دو، پہلے نماز پڑھو۔ آپ کہیں کام لینے گئے ہیں، کام بنانے گئے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، سائڈ ہو جائیے، کل 10 سے 5 منٹ لگنا ہے، پڑھ لیجئے نا، اور پھر برکتیں نہ ملے تو پھر غریبان
یہ حاصل آپ کا ایمان تھامیے. مولانا آپ نے غلط بتایا تھا کہ نماز پڑھنے سے برکت ہوگی, ہمیں تو نہ ملتی. پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ کس طریقے پر آپ نماز پڑھیں کہ اللہ پاک آپ کو بے پناہ نوازے. ضرورت ہے سنت خیر الانام کو زندہ کیا جائے, ضرورت ہے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کیا جائے, تبھی تو رحمت والے مصطفیٰ کی رحمتیں بھی حاصل ہوں گی, تبھی تو سرکار کی برکتیں بھی ملیں گی. ورنہ رحمت والے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنائے نہیں اور ان کی رحمت چاہیے بھی, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ طریقہ تو یہی ہے نا کہ ہم آپ کو کہیں گے السلام علیکم, تو آپ جانتے ہیں کہ بھائی اسلام میں طریقہ ہے جو جیسا سلام کرے اس سے اچھا جواب دو. تو ہم نے آپ کو خالی کہا السلام علیکم, تو آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم نے کہا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے پورے برکاتہ تک کہا تو آپ نے آگے اور دعا دے دی, زاد اللہ عمرہ کا, اللہ تمہاری عمر لمبی کرے, وجد مجد کا, اور اللہ تعالیٰ تیری بزرگی کو اور بڑھا دے, اور دعائیں دیتے. تو اسی طرح سے جب آپ اللہ کے لیے اللہ اور رسول کے رضا کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول دے گا, کامیابی کے دروازے کھول دے گا, برکت کے دروازے کھول دے گا. لیکن آپ کا دروازہ نماز فجر کے لیے کھلتا ہی نہیں ہے, تو رزق کا دروازہ اللہ آپ کے لیے کیسے کھول دے گا؟ کیوں کر کھولے گا؟ وہ تو رب ہے نا, اس کی خدائی میں تمہارا دعویٰ تھوڑی ہے, یہ دنیا داری تھوڑی ہے کہ کہیں بھی دعویٰ ٹھوک دو, یہ تو خدائی دعویٰ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی ملکیت ہے, اس کی ملکیت میں کسی کا کوئی ساجھا نہیں. وہ یکتا ہے, یگانہ ہے, بے عیب ہے, بے مثل ہے, پاک ہے, اور وہ تنہا مالک ہے کل کائنات کا, وہ جو فیصلہ کرتے بھی حق ہے. اس لیے میرے عزیزوں, پہلے پیارے نبی کی سنت کو زندہ کرو, سرکار کے طریقے کو اپناؤ. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھوکے بھی رہے, سہولت بنی تو میرے آقا علیہ السلام نے دعوتیں بھی کھائیں گے, آپ بھی دعوت کھاؤ, آپ بھی مرغ مسلم کھاؤ. لیکن جب کبھی کمی رہے اور یہ لگے کہ ہم تھوڑا کم کھا لیں تو ہمارے بچے ہوئے میں سے ہمارے پڑوس میں ایک مسلمان بھائی بھوکا ہے, وہ بھی کھا لے گا, تو آپ ایسا کر لینا, کیونکہ اگر تم نے ان کا خیال کیا تو اللہ کی رحمتیں تمہارا خیال کریں گی. طریقہ دعا کا میں نے ایک بار بتایا تھا کہ جب آپ چاہو کہ ہمارے لیے ہماری دعا قبول ہو جایا کرے تو دوسروں کے حق میں دعا مانگنا شروع کر دو. اللہ کے فرشتے کہتے ہیں مولا تیرا فلاں بندہ اپنے لیے نہیں مانگتا, دوسروں کے لیے مانگتا ہے, تو اللہ پاک فرمائے گا اے میرے فرشتوں جاؤ, سب سے پہلے اسے عطا کرنا, بعد میں دوسرے کو عطا کرنا. تو تمہیں تو بن مانگے ملتا ہے جب تم دوسروں کے لیے مانگتے ہو. اس لیے میرے عزیزوں, اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کیجیے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت طیبہ کو زندہ کیجیے, کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان ہے, ہماری شان ہے, اور پیارے نبی کی سنت پر ہی چلنا ہمارا ایمان ہے. تو اسے زندہ رکھیے, کیونکہ آج جہالت بھی بہت ہے اور بدعقیدگی بھی بہت ہے, کیونکہ چلم چلی والے تو دن رات پیچھے پڑے ہی رہتے. ایک بڑا مشہور واقعہ چند لفظوں میں ہے, میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں. وہ کیا, ایک مسجد میں ایک بڑا چلاک امام آیا, وہ بولا جی دیکھو نہ میں تنخواہ لوں گا نہ کھانا لوں گا, ایک دم فری میں بچوں کو بھی پڑھاؤں گا, تمہیں نماز بھی پڑھواؤں گا انشاءاللہ, اور پورے صرف قرآن سے ہی میں عمل کروں گا, قرآن کی ہی باتیں بتاؤں گا, باقی کوئی بات پر عمل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, لوگ بڑے خوش ہوئے, یار بڑھیا مولانا ملا. روزانہ ہفتے میں ایک بار ان کی دعوت گھومتی تھی, وہ بھی بند ہو گئی. مہینے میں یہ تنخواہ لینے آ جاتے تھے, 100 روپے 200 روپے کی پرچی کٹتی تھی, وہ بھی بند ہو گئی. چلو فری والا مولانا ملا. لیکن مؤذن اور وہ اندر ہی اندر رم خدیجہ تھا, تم کٹا. اب اس نے جال دھیرے دھیرے جال بننا شروع کر دیے, مزار پر جانا حرام, فاتحہ حرام, نیاز حرام, چادر حرام, گاگر حرام, یہ حرام وہ حرام, بہت کچھ حرام کہنے لگا. مؤذن صاحب کا دماغ ٹھنڈا, جاہل تھے, ان پڑھ تھے, مگر عقیدے والے تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا گڑبڑ لگتا ہے. اب انہوں نے مؤذن صاحب نے کیا کہا, دماغ لگایا, اپنی بیگم صاحبہ کے پاس پہنچے اور جا کے کہنے لگے جی سنتی ہو؟ کہا جی کہیے. کہا کہ تمہیں پتا ہے جو اپنے مولانا آئے مسجد میں جو کہتے کہ ہم قرآن سے ہی ساری بات بیان. اچھا ہاں, ارے محلے میں ان کا نام مولانا قرآن ہی رکھا گیا.
اچھا عورتیں مولانا قرآنی بولتے، بولے عورتیں کیا بچے بھی مولانا قرآنی انہیں بولتے ہیں، اب تو بوڑھے بھی مولانا قرآنی بولنے لگے. بولے اچھا ہاں وہی مولانا. کہا کیا ہوا؟ کہا ان کا تو ختنہ ہی نہیں ہوا ہے. اچھا مگر تم کسی سے کہنا مت. اب عورتوں کو یہ بات کہہ دو اور پھر انہیں منع کر دو کہ نہ کہنا مت، تو جب تک دوسرے کو بتا نہ دے پیٹ کی روٹی ہضم ہی نہیں ہوتی. اب یہ کہہ کے نکلے مولوی صاحب، انہوں نے نقاب ڈالا، جھٹ سے پڑوس کے اپنے سہیلی کے پاس گئی. ہاں بہن دیکھو میں تم پر بہت بھروسہ کرتی ہوں اس لیے تمہیں بتانے آ گئی ہوں، باقی تم کسی سے بتائیے مت. بولے نا میں قطعی نہ بتانی کہ تم بتاؤ تو صحیح، مجھ پہ بھروسہ کرو. اور اتنے زمانے سے ہم ساتھ میں رہ رہے، آج تک ہم نے تمہاری بات کسی سے کہی ہے؟ تم کہہ کے جاتی ہو میرے ہی پیٹ میں رہ جاتا ہے، جان چلی جائے مگر پیٹ سے بات باہر نہیں آئی. وہ نکلی، بتایا کہ وہ مولانا قرآنی جو ہے نا اپنی مسجد میں نئے والے جو آئے امام صاحب، بولے ان کا تو ختنہ ہی نہیں. وہ کہہ کے نکلی، انہوں نے دوسری عورت کے، انہوں نے تیسری کے، پورے محلے میں جنگل کے آگ کی طرح بات پھیل گئی. اب یہ بات جیسے پھیلی تو اب دھیرے دھیرے عورتیں مولانا قرآنی کی بیوی کے پاس، بیگم کے پاس، کہا ہاں بات سچی ہے کیا؟ بولے کیا؟ بولے ہم نے جو سنا. بولے سنا کیا؟ بولے سنا ہے کہ مولانا قرآنی کا ختنہ نہیں ہوا. لا حول ولا قوت، کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ بولے نہ میں نے سنا ہے. وہ نکلی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری آئی، پورا محلہ جمع ہو گیا. بیچاری بے ہوش ہو گئی، سر میں درد ہونے لگا. ہم مولانا قرآنی آئے تو انتظار کر رہی بیلن والن لے کے کہ آج تو ٹھکانے لگائیں گے. یہ ایسی باتیں کرتے کیوں ہیں جو ایسی افواہ پھیلتی ہے؟ جیسے گھسے گھر میں کہا کیا کہا تھا مسجد میں؟ آج تو عورتوں نے میرا جینا حرام کر دیا. بولا کیا ہوا؟ بولے ساری عورتیں مجھ سے آ کے پوچھ رہی مولانا قرآنی کا ختنہ نہیں ہوا. کہا یہ کسی اور کی نہیں، مؤذن کی سازش ہے. اگلے دن جمعہ کا دن تھا، اعلان کیا ہے لوگوں بتاؤ اگر کوئی تمہارے امام کو گالی دے، امام پر الزام لگائے، امام کو بدنام کرے کوئی شخص، تو تم ان کا کیا حشر کرو گے؟ تمہارے امام پر کوئی الزام لگا، تم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور اسی امام پر ہفتے بدنما داغ لگائے جائے تو تم ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ کسی نے کہا مار ڈالیں گے، کسی نے کہا کاٹ ڈالیں گے، کسی نے کہا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کہا تو سنو وہ کوئی اور نہیں ہے، مؤذن ہے، اس نے مجھے بہت گندی گالی دی ہے. کیا؟ بولے پورے محلے میں بدنام کر دیا کہ میرا خطرہ نہیں ہوا ہے. سب لوگ دوڑے دبوچنے کے لیے مؤذن صاحب کو، تو مؤذن صاحب نے کہا لوگوں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، پہلے میری بات سن لو. کہا اچھا سناؤ. نوجوان مان نہیں رہے تھے، بوڑھوں نے کہا تو بھائی سن تو لو. کہا ٹھیک ہے جی سناؤ. مؤذن صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگا حضرات مولانا کہتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے ہم وہی بتاتے ہیں، وہی عمل کرتے ہیں، اور اسی پر عمل میرے باپ دادا نے بھی کیا ہے. تو قسم رب ذوالجلال کی میں نے قرآن کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 1000 بار ایک ایک پڑھنا، ایک ایک لائن پلٹ کے دیکھ لیا. پورے قرآن میں کہیں ختنہ ہے ہی نہیں. تو جب قرآن میں ختنے کا ذکر نہیں تو مولانا کا ختنہ ہوا کیسے؟ انہوں نے اپنے آپ کو بتایا قرآن سے ہی میں سب کچھ کرتا ہوں، تو قرآن میں جب ختنے کا ذکر نہیں تو انہوں نے کیا کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ختنہ ان کا ہوا ہی نہیں ہے، نہ ان کے باپ نے کرایا ہے اور نہ انہوں نے خود کرایا ہے. جب قرآن میں ہے نہیں تو انہوں نے کرا کیسے؟ تب لوگوں نے پکڑا، کہا بھائی آپ ہو کون؟ کیونکہ ختنے کا ذکر حدیث پاک میں، اور وہ جو آج کے ڈیٹ میں جو جماعت موجود ہے جسے وہابی کہتے ہیں اہل حدیث، اس جماعت کا پہلے نام تھا قرآنی فرقہ. کسی زمانے میں اس کا نام محمدی فرقہ ہوتا تھا، بعد میں یہ قرآنی ہوا، پھر قرآنی سے اہل حدیث ہوا. کچھ دن یہ وہابی بھی چلتا رہا عبد الوہاب نزدی کے سلسلے سے. ایک سنی جاہل کے ایمان نے پوری سنیت کے ایمان کو محفوظ کر لیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ سنت رسول کو زندہ رکھیے، عمل کیجئے، جانکاری حاصل کیجئے، تاکہ کوئی بھی بد عقیدہ مولوی، بد عقیدہ مبلغ آپ کے ایمان عقیدے کو خراب نہ کر سکے. تو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ہمارا اسلام ہے کیا، سنت مصطفیٰ ہے کیا. عمل کیجئے سرکار کی سنت پر تاکہ سرکار کی رحمتیں بھی ہمیں ملے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ نے
فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔